السلام علیکم، یہ فاکس لاجیکا میں خوش آمدید۔ آج کی جو کمپریہنسو رپورٹ ہے کہ کیا یہ فوجی سیمنٹ ایف سی سی ایل لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، اس کی ڈیٹیل، آگے اس کا فیوچر کیا ہے، اور جو کمپنی کے اندر سے بات کی ہے انہوں نے کیا بتایا اس کے بارے میں، اور کیا کیا اس کی سیکرٹ انفارمیشن ہیں جو اب سے پہلے نہیں پتہ تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ بھی جانیں گے جس کے پاس یہ ہے وہ کیا کرے، آگے کیا کرے، اور لینا چاہیے لانگ ٹرم کے لیے، شارٹ ٹرم کے لیے، یہ ساری آگے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو ایف سی سی ایل ہے، اس کی جو کرنٹ پرائز یہ کچھ دن پہلے کی ہے، آج کی نہیں ہے، 48 ہے، اور 117 بلین کا یہ مارکیٹ اس کی کمپنی ہے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا ہم ریویو کر لیں گے ریونیو اس کا، کہ اس کا ریونیو ہر سال بڑھ رہا ہے۔ 2019 میں تو کچھ زیادہ تھا، لیکن 20 میں کم ہوا کرونا کی وجہ سے، اور 21 میں بڑھا، پھر بڑھتا ہی گیا اور بڑھتا ہی گیا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کا۔ اچھا، اس کی جو فائنینشیل ٹیبل ضرورت نہیں ہے، ڈیویڈنڈ اس نے 2024 میں دی، لیکن ایک خاص چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے اس میں دیکھی، جو مجھے بھی نہیں پتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ فوجی اور عسکری دونوں ڈیول برانڈ، یعنی کہ اسٹریٹجی ہے ان کی کوالٹی اچھی ہے سیمنٹ کی، اور یہ ایک گرین سیمنٹ کے نام سے بھی انہوں نے انوویشن کی ہوئی ہے جس وجہ سے چل رہا ہے، اور اس کی جو ڈومیسٹک سیل ہے وہ 90% جو ہے بڑھ رہی ہے، اور 90% آف والیوم ہے اس کا۔ ایکسپورٹ جو ہے وہ 10% والیوم اس کا تقریباً ہے، ڈومیسٹک میں 90% سیل ہوتا ہے، اور ایکسپورٹ میں 10% سیل ہوتا ہے۔ افغانستان میں موسٹلی یہ سیل جاتا ہے، اور اچھا سیمنٹ ہے۔ اور اس کی جو کچھ اور جو سیکرٹ چیزیں ہیں کہ اس کا ای پی ایس اور اس کا آئندہ کیا ہوگا، اور فیوچر فور کاسٹ جو ہے وہ سب سے جو ہمارا پریمیم چیز ہے کہ ہم فیوچر کا بھی فور کاسٹ کر دیتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ اچھا، اس کا ای پی ایس جو ہے وہ آپ اس یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، 2020 میں تو کم تھا، ظاہر کرونا تھا، اس کے بعد یہ پھر 2.52 روپے ہو گیا، اور 3.26 ہو گیا، 3.16 ہو گیا، 24 میں یہ 3.35 ہو گیا، اور اب 25 کا میرے پاس ڈیٹا نہیں آیا اس کا ابھی تک۔ اچھا، اس کی جو ایک اور چیز بتانے والی تھی اس میں، کہ اس کا جو کی گروتھس ہیں جو یہ بڑی ضروری ہے آپ کو جاننا۔ یہ رپورٹ بڑی ڈیٹیلڈ ہے، بڑی ہے، ساری میں بتا نہیں سکتا، بس چیدہ چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی جو کیپیسٹی ہے یہ 65% پہ چل رہا ہے، ابھی صرف 65% پہ چل رہا ہے، جس کے بعد مور چانس ہے کہ اس کی گروتھ، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے بلکہ اس کا، کہ ابھی اس کے پاس بڑی کیپیسٹی ہے چلانے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں جو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، اس میں بھی گروتھ نظر آ رہی ہے۔ کاسٹ بھی اس کی کم ہوئی جا رہی ہے، یہ سولر پہ اور آلٹرنیٹو فیولز پہ شفٹ ہوئے جا رہے ہیں، اور انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو رہا ہے جو کہ بڑا زبردست ہے، اور 26 میں تو اور کم ہوگا، ابھی بھی کم ہو رہا ہے۔ اور ڈومیسٹک جو ہے اس میں بھی ایکٹیویٹیز میں زیادہ اس میں جو ریکوری ہو رہی ہے، یعنی کہ گھر شہر بننا شروع ہوں گے، اس میں بھی پھر اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے مسائل کیا ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے، کہ اگر اکنامک گروتھ خراب رہی تو پھر یہ ظاہر سیمنٹ کی سیل کم ہوگی۔ اچھا، کاسٹ اگر بڑھ گئی، کول ہے اور جو دوسرے پاور ہیں ڈیزل وغیرہ ہے، تو پھر بھی اس کو مسئلہ ہوگا، لیکن یہ موسٹلی اس پہ سولر پہ شفٹ ہو رہا ہے، انہوں نے بڑا پلانٹ لگایا سولر کا۔ پاک کرنسی اگر ڈی ویلیو ہوگی پھر بھی ان کا مسئلہ ہے، یہ بھی ان کے لیے تھریٹ ہے۔ ہائی انٹرسٹ ریٹ ہو گئے پھر بھی یہ تھریٹ ہے۔ پوٹینشیل جو ہے وہ نئے ٹیکسز سننے میں آ رہا ہے کہ ایف بی آر لگانے جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے ایک مسئلہ، جس وجہ سے سیمنٹ سیکٹر کی گروتھ بہت کم ہوئی ہے، ہوگی، یعنی کہ آگے اس کا شیئر گر رہے ہیں سب کے۔ اچھا، جو اس میں ای پی ایس کا جو ریونیو فور کاسٹ ہے وہ میں بتا دوں کہ ابھی تو 25 میں اس کا جو ہے 85 بلین ہے، لیکن 26 میں 93 بلین ہو سکتا ہے، اور 27 میں 105 بلین ہو سکتا ہے۔ اور جب ریونیو بڑھے گا تو ای پی ایس بھی بڑھے گی۔ ای پی ایس اس کا مسلسل دیکھیں، ابھی 25 میں 3.75 آیا ہے، اور جو فور کاسٹ ہے وہ 4.5 آئے گا، اور اگر اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو 2027 میں 5.5 روپے 5 پیسے ہو جائے گا، 50 پیسے ہو جائے گا۔ اچھا، جو والیوم ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، وہ بھی بڑھتی جائے گی، یہ آپ نے خود ہی دیکھ لینی ہے ادھر سے۔ اور جو پی ریشو ہے، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ آپ کو بتاتا جاؤں، لیکن سب سے پہلے ایک اور بتا دوں کہ جو اس کا نیٹ پروفٹ مارجن ہے وہ 10.3% ہے، اور لکی کا 24% ہے۔ بہت بڑی کمپنی ہے لکی، لیکن
بیسٹ وے سیمنٹ کا 13.3 ہے. بیسٹ وے بھی بہت بڑی کمپنی ہے، اور لیکن یہ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ چھوٹی کمپنی ہونے کے باوجود بھی اس کا شیئر بھی کم ہے ابھی. تو یہ کس طرح ان کے ساتھ بڑے شیئروں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. اور ان کی جو پلانٹ کیپیسٹی ہے وہ بھی دیکھیں، پروڈکشن ان کی کیپیسٹی ہے وہ بھی ان کا 10.6 ہے، اور ان کی 15.3 ہے. لکی الگ لکی بہت بڑا گروپ ہے. اور بیسٹ وے کی بھی 15.3 ہے، اور میپل لیف کی 5.3 ہے. اور اس حوالے سے جو ایف ایف سی ایل ہے، یہاں سے پتہ لگا، ان نمبر سے پتہ لگتا ہے کہ ایف ایف سی ایل کی گروتھ کتنی زیادہ ہے. اچھا، پی ریشو کیا ہے؟ پی ریشو بھی میں آپ کو جو اس کی پی ریشو سب سے زیادہ ہے، جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے، یہ 14x ہے، اور اس کی 4x ہے، اور اس کی 9x ہے، اور اس کی 7.5x ہے. یہاں سے آپ نے اس کی پڑھ بھی لینی ہے. اچھا، جو آگے جو مور چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو 2023 میں ڈکلائن تھا. اس میں جو ڈیمانڈ نہیں تھی سیمنٹ کی اتنی زیادہ، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایسی تھی اور کیا وجہ تھی، جو برحال اس کو ڈسکس میں نہیں کرنا چاہتا، سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد اپریل 2025 میں 7.6% یہ اس کی گروتھ ہوئی ہے، ڈومیسٹک انکریز ہوا ہے، اور جو فور کاسٹ کہہ رہا ہے وہ 3 to 5% مسٹ اس کا بڑھے گا. ایکسپورٹ مارکیٹ اس کی افغانستان ہے، 0.50 میٹرک ٹن اس کی 10 سے 15% ایکسپورٹ افغانستان میں کرتے ہیں. را مٹیریل جو ہے وہ کول وغیرہ اور یوز کرتے ہیں، جس سے اس کی جو کاسٹ سیونگ کم ہوا، کاسٹ سیو ہوئے جا رہی ہے، اس کی اچھی ہو رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم اس میں ایک سسٹینیبلٹی، بالکل ان کا جو ہیٹ ریکوری پلانٹ انہوں نے لگایا ہے وہ بڑا زبردست ہے. اس سے اور جو سولر پاور ہے 52.5 میگا واٹ کا لگا دیا ہے، اس سے ان کی بجلی کی اپنی پروڈکشن ہو رہی ہے، تو اس سے بھی ان کو فائدہ رہا. آلٹرنیٹ فیول سے ان کا 7 to 9% پہ یہ شفٹ ہو چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ اس کی ڈیٹیل ہے، اگر ڈیٹیل میں کسی نے پڑھنا ہو کہ کب لگا، کیسے لگا، کتنے پیسوں کا لگا، یہ ساری ڈیٹیل اس میں مینشن کی ہوئی ہے. کچھ ایسی نہیں ہے کہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، ضروری جو باتیں، اس کا جو مین ہے، اس کا جو سیمنٹ ہے، جو کالا سیمنٹ عام یوز، گرے والا ہم یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سلفیٹ ریزسٹنس جو بیسمنٹس وغیرہ میں ڈلتا ہے، یہ بیسمنٹس وغیرہ میں ڈلتا ہے 5 سے 10%. اور پھر اس کے بعد کنکریٹ میں ایک علیحدہ لو الکلائن سیمنٹ ڈلتا ہے، اسپیسیفک کنکریٹ مکس وہ یہ بناتے ہیں. اور اس کے بعد ایک گرین انہوں نے ایک نیا انوینشن کی ہے گرین بلڈنگ کے لیے، یہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ بھی انہوں نے بنانا شروع کی ہے. برانڈ اسٹریٹجی آپ کو بتا دی تھی. اور چارٹ پہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے اب، جن کے پاس یہ شیئر ہے اور جنہوں نے لینا ہے، یہ اب یہ سیگمنٹ اس کے لیے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اب جو جن نے لیا ہوا ہے لانگ ٹرم کے لیے آلریڈی لیا ہوا ہے، یہ ابھی نیچے جا رہا ہے، اور اس کو آپ سیل کر دیں. اگر آپ کو پروفٹ میں ہے آپ اس کو سیل کر دیں، اور اس کو ابھی سیل کرنا ہی بہتر ہے. اچھا، اس کے بعد جنہوں نے ابھی اس کو بڑا ہی شارٹ ٹرم کے لیے لینا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، وہ ابھی اس کو لے سکتے ہیں. ابھی اس کو تھوڑا سا اور نیچے آئے گا اور اس کے بعد لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہاں یہ تھوڑا سا ابھی نیچے آئے گا اور اس کے بعد وہ سیل کر سکتے ہیں 46 پہ. لیکن ایک لانگ ٹرم کا میں انالیسس دے دوں کہ لانگ ٹرم پہ ایک علیحدہ انالیسس ہے کہ لانگ ٹرم پہ آپ نے کیا کرنا ہے. جن کو پروفٹ ہو رہا ہے وہ سیل کریں، اور سیل کرنے کے بعد اس کو 39.61 پہ لیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ نہیں جائے گا، یہ بالکل جائے گا. اور کیوں نہیں جائے گا، اس کو جانا چاہیے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے اس کو ڈے ٹریڈ میں کھیلنا ہے، 1-2 دن کے لیے کھیلنا ہے، 4 دن کے لیے کھیلنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، اس کو یہ تھوڑا سا اور گرنے کا ویٹ کریں گے اس کا. اور اگر یہ گر جاتا ہے 45 تک تو اس کو بائی کریں گے، اور بائی کرنے کے بعد اس کو سیل کریں گے 46 پہ. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا 1 روپے کا ٹی پی بنتا ہے، لیکن یہ آپ اس ٹائم اچھی پوزیشن میں ہے یہ شارٹ یعنی کہ اسمال کھیلنے کے لیے. اور اس کو اگر احتیاط سے کھیلنا ہے تو اس کو اور گرنے دیں، 43 پہ آنے دیں. 43 پہ آئے گا تو پھر آپ نے اس کو سیل کرنا ہے 46 پہ. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے انالیسز ہیں، ڈفرینٹ اسٹریٹجی. آپ کیا کھیلتے ہیں، دن میں، رات میں، صبح، دوپہر، شام، 24 گھنٹے کے لیے لیتے ہیں، 1 ہفتے کے لیے لیتے ہیں، مہینے کے لیے لیتے ہیں. جو لانگ ٹرم کے ہیں وہ اس سے اوائڈ کریں، دور ہو جائیں اس شیئر سے، اس کے قریب بھی نہ آئیں، کیونکہ اس نے بہت برا گرنا ہے. اور 39.39 پہ تو ضرور ہی جانا چاہیے اسے. 38 پہ بھی جا سکتا ہے، 35 پہ بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے اس سے نا اس کے اندر سے ٹریڈنگ سے پرہیز کریں.
اور جب یہ نیچے گر جائے گا تو پھر اس کو دل بھر کے خریدیں. اور خریدنے کا طریقہ وہی ہے، پہلے 10,000 لیں، 5,000 لیں، جب یوں بڑھنا شروع ہو اس کو بھرتے جائیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے نکلنا دوبارہ، پھر آپ نے 48 پہ ہے. اور نکلنے کا، انٹر ہونے کا طریقہ بتا دیا، کیسے اسٹریٹجی بتا دی، شارٹ ٹرم کا بتا دیا. ہوپ فلی یہ آپ سب ویڈیو لائک کریں گے، لیکن بتا دیں گے اس میں کون سا شیئر آپ کو نیکسٹ آپ کو انالیسس کروانا ہے، یا میں گولڈ کا انالیسس کروں وہ مجھے بتا دیں. تھینک یو، اللہ حافظ.